حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے والوں، اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رجب الشہر اللہ، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے. وہ شعبان و شہری، اور شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے. وہ رمضان و شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے. یہ بہت فضیلت برکت والا مہینہ ہے. اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو انسان کو جہنم سے آزاد کرواتی ہیں. جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا، یہ وہی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں. اس کے آنے سے پہلے، یعنی شب برات آنے سے پہلے جو 14 تاریخ کا دن گزرتا ہے، اردو 14 تاریخ کا جو دن گزرتا ہے، اس کے غروب آفتاب سے پہلے، یعنی اردو 14 تاریخ کل اتوار ہے، اتوار کی مغرب آنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے ایک عمل ہے. اگر کوئی بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر بڑا کرم فرماتا ہے. سنتے ہوئے چلے. فرمایا کہ 14 شعبان المعظم کے دن گزرنے کے بعد، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرے اور قبلہ روح ہو کر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور عمل میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے چلوں. غروب آفتاب کے بعد، یعنی 15ویں شعبان کی شروع میں، جس کو ہم شب برات کی رات کہتے ہیں، وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. تو مغرب کے بعد ہمارا ایک عمل ہونا چاہیے جو 6 رکعت نفل نماز کے متعلق بتایا گیا ہے. شب 15ویں بعد نماز مغرب 6 رکعتوں کو 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے، اور یہ نیت کرے کہ پہلی 2 رکعت میں درازی بالعمر خیر،
یعنی لمبی عمر کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے. دوسری 2 رکعت دفع بلا، یعنی بلاؤں سے بچنے کے لیے، بلاؤں کو دفع کرنے کی نیت سے یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے. نیت یہی کرے کہ بلاؤں سے نجات کی نیت سے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں. اور پھر تیسری 2 رکعت مخلوق کا محتاجی سے بچنے کے لیے، یعنی اللہ کے سوا کسی کا بھی محتاج نہ رہے، اس نیت سے یہ 2 رکعت نماز پڑھیں. پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، یا پھر کسی کو یاسین نہیں آتی تو وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف مکمل سورہ پڑھے 21 مرتبہ، اور 1 مرتبہ دعائیں نصف شعبان پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. یہ شعبان المعظم کے 15ویں شب میں پڑھنے والے اعمال ہیں. پہلے جو میں نے بتائی آپ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عصر کی نماز کے بعد میں اور مغرب سے نماز سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے. 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ درود پاک. 100 مرتبہ درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیں. ایک اور عمل جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی جادو بھی کرے گا تو وہ جادو کے اثرات نہیں ہوں گے. وہ کیا ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو جو لوگ غسل کریں گے بیری کے پتے ڈال کر، اگر غسل کریں گے تو کسی نے جادو کرا دیا تو انشاءاللہ رب العزت وہ ایک آدمی کے لیے 7 بیر کے پتے لے اور پانی میں جوش دے اور پھر وہ پانی سے غسل کرے، اس میں ٹھنڈا پانی ملا کر جتنا آپ ٹیمپریچر کے حساب سے نہاتے ہیں اتنا. ایسا نہانے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس پر جادو کے اثرات، اگر کوئی دشمن نے جادو کروایا بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ایک اور عمل، بہت ہی بہترین عمل میں آپ کے سامنے بتاؤں، اور یہ بھی آپ کو شعبان کی 15ویں شب یعنی جاگنے کی رات میں ہی کرنا ہے. اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہ جو شعبان کی 15ویں شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ شب برات جو ہے وہ اس رات میں اللہ رب العزت مرنے والوں کی فہرست اور امیر ہونے والوں کی فہرست اور کمزور ہونے والوں کی فہرست اور بیمار ہونے والوں کی فہرست اور مصیبت زدہ ہونے والوں کی فہرست اور بہت ساری فہرست اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تقسیم کرتا ہے. تو اس رات راستوں پر دوستوں کے ساتھ سگریٹ اور گٹکا، تمباکو یا پھر فحش گوئی یا پھر دنیاوی کام کاج سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی ان چیزوں کے بارے میں، موت کون کب مرے گا اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال بھر میں کون کب مرے گا. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ
شب برات آنے سے پہلے بڑے بڑے پلاننگ کر چکے تھے، اور اتنے بڑے بڑے پلاننگ کے بعد ان کے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے، موت نے انہیں اپنے گلے لگا لیا، اور وہ اب ہمارے درمیان نہیں بلکہ وہ قبرستان پہنچ چکے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یاد رکھیں، شب برات میں اپنے اللہ سے توبہ کریں۔ مغرب جیسے ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنا چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی میں برکت دوں، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ تو مغرب سے ہی انشاءاللہ رب العزت اپنے مولا سے مانگنا شروع کر دیں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، ہو سکے تو یہ پورا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، اس کو پورا پڑھیں۔ اب وہ عمل جو میں بتانے جا رہا تھا اس کو آپ غور سے سنیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، مل کر کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ یاد کرتے رہیں، اس سے اللہ دو نور عطا فرمائے گا، ایک اس کا دل روشن کر دے گا، دوسرا اس کا چہرہ اللہ رب العزت نور والا بنا دے گا۔ اور فرمایا گیا کہ دو نور اللہ رب العزت، ایک نور اسے پل صراط پر اندھیرے سے اجالے میں پل صراط پر پار فرمائے گا، دوسرا اندھیری قبر کا اندھیرا دور کر کے وہاں اسے نور عطا فرمائے گا۔ پہلا پل صراط پر نور عطا کرے گا، اور دوسرا اندھیری قبر کا نور بھی اس کو اللہ رب العزت اندھیرا ہٹا کر کے نور عطا فرمائے گا۔ اب وہ عمل غور سے سنیں، مغرب کی نماز کے بعد یعنی اتوار، آنے والی اتوار 25 فروری 2024 کی آنے والی شب برات کی یہ مغرب کے بعد سے لے کر کے آپ صبح صادق تک یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ دیر کریں گے بھول جائیں گے، نیند کا غلبہ آ جائے گا، سو جائیں گے، عمل کرنے سے رہ جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس کو مغرب کے بعد سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ عمل کیا ہے؟ 7 چاول کے دانے یا پھر 7 گیہوں کے دانے آپ لے لیں، اور ان دانوں پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ اگر درود ابراہیم نہیں آتا تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں، اور جو درود آتا ہے، جب تک درود ابراہیم نہیں آتا تب تک جو درود آتا ہے آپ وہ 3 درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس 3 درود پاک پڑھنے کے بعد میں 1 چاول کا دانہ ہاتھ میں لیں، اور اس پر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس پر دم کریں اور اس دانے کو بازو کر دیں۔ اسی طرح 7 دانوں پر آپ کو 70 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے، اور دم کرتے جانا ہے۔ اور پھر مکمل 7 دانوں پر جب آپ نے دم کر لیا تو پھر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اسے ایک پیلے کپڑے میں لپیٹ کر، یلو کپڑے میں لپیٹ کر
اپنی پرس میں، اپنے جو ہے نا بٹوے میں اس کو رکھ لیں. انشاءاللہ رب العزت یہ عمل آپ کو اس شب برات سے لے کر کے آنے والی 2024 کے بعد 2025 کی شب برات تک اپنی پرس میں ہی رکھنا ہے. انشاءاللہ رب العزت اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا روزی میں اللہ رب العزت مزید برکت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت آپ کو بہت برکت عطا فرمائے گا. یہ بزرگان دین کا عمل ہے، اس عمل کو ضرور کریں. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ عمل بھی کریں گے. میری گزارش ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اچھے اچھے مشورے دینے کے لیے کمنٹ بھی کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا اور آپ اسلام کے متعلق اور آپ اپنی زندگی کے متعلق کیا سننا پسند کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے اگر اس یوٹیوب چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میں 2 چینل کے نام لوں گا. ایک مرکزی چینل SDI چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، SDI چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اور دوسرا چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیرا اسلامک چینل دھارواڑ کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اس میں آپ کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل کے اوپر کلک کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور اس میں آل آئے گا. آل کے بٹن کو دبا کر آپ ہمارے جو نا ساتھی بن جائیں. ہماری ہر ویڈیوز جیسی اپلوڈ ہوگی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی. امید کروں کہ انشاءاللہ رب العزت آپ ان باتوں پر عمل ضرور کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ رب العزت آپ کی اور میری اور ہمارے ماں باپ کی بھی اس شب برات میں بخشش کا پروانہ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.